اب امام ربانی کو سنو کہ امام ربانی کیا کہتے ہیں. مکتوب نمبر 36 جلد نمبر 1. اور تصور وہی کرو کہ جن کی بات سن رہے ہو ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو. فرماتے کیا ہیں؟ شریعت متکفل جمیع سعادات دنیاویہ و اخرویہ است. فرماتے شریعت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں رب نے شریعت میں جمع کر دی ہیں. وہ مطلب نیست کے در حصول بما ورائے شریعت احتیاج افتد. فرماتے شریعت چھوڑ کر اگر کوئی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے مل ہی نہیں سکتی. ساری بھلائیاں رب نے شریعت میں رکھی. شریعت چھوڑ کر اگر کوئی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو ہے ہی نہیں، رب نے رکھی نہیں. طریقت و حقیقت خادمان شریعت. طریقت و حقیقت خادمان شریعت کہ طریقت اور حقیقت یہ دونوں مل کر کے شریعت کی خدمت کرتی ہیں. شریعت مخدوم ہے، طریقت اور حقیقت خادم ہے. اب دیکھو یہاں پر فرماتے ہیں کہ طریقت اور حقیقت یہ دونوں تو شریعت کی خدمت کرتی ہیں، شریعت مخدوم ہے. اب اگلے لفظ سننا امام ربانی کے، یہ الف ثانی کا مجدد ہے. ہاں یہ الف ثانی کا مجدد ہے. کیا فرماتے ہیں کہ جس شریعت کی خدمت طریقت آ کے کرتی ہے، جس شریعت کی خدمت حقیقت آ کے کرتی ہے، وہ شریعت ہے کیا؟ امام ربانی فرماتے ہیں شریعت را سے جز است. شریعت کے 3 حصے ہیں. شریعت کے 3 حصے، علم، عمل اور اخلاص. یعنی پوری شریعت کو 3 لفظوں میں امام ربانی نے جمع کر دیا کہ جس شریعت کی خدمت طریقت اور حقیقت کرتی ہے اس شریعت کے 3 حصے ہیں، علم، عمل اور اخلاص. یہ 3 حصے شریعت کے ہیں. آگے فرماتے ہیں تا این ہر سے جز متحقق نشون، شریعت متحقق نشون. جب تک یہ تینوں باتیں ایک جگہ جمع نہ ہو جائے، علم، عمل اور اخلاص، تب تک وہاں شریعت مکمل طور پر موجود نہیں ہوتی. شریعت مکمل طور پر وہاں موجود ہوتی ہیں جہاں علم بھی ہو، عمل بھی ہو اور اخلاص بھی ہو. آگے فرماتے ہیں چون شریعت متحقق شد، اور جب تینوں باتیں پالی جائے، علم، عمل اور اخلاص، اور اس صورت میں شریعت پالی جائے، فرماتے رضائے حق سبحانہ و تعالی حاصل گشت. سمجھ جاؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا کہ تم نے شریعت کے 3 حصوں کو جمع کر لیا. اب آگے دیکھنا، فرماتے ہیں کہ فوق جمیع سعادات دنیاویہ و اخرویہ است. فرماتے ہیں اللہ کی رضا یہی دنیا اور آخرت کی تمام سعادت مندیوں سے بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ کی رضا کب ملے گی؟ جو دنیا آخرت کی تمام بھلائیوں سے افضل ہے وہ تب ملے گی جب شریعت پر عمل کر. شریعت پر عمل کرنا کب ہوگا؟ جب علم، عمل، اخلاص تینوں بیک وقت موجود ہوں. اب آگے کے لفظ سننا، پھر فرق محسوس کرنا کہ صوفی، متصوف اور مستصوف کون ہے، جال ساز بناوٹی کون ہے اور سچا صوفی کون ہے. امام ربانی فرماتے ہیں درا مطلب احتیاج افتد طریقت و حقیقت کہ صوفیاں بعام ممتاز گشتان. فرماتے ہیں طریقت اور حقیقت کے نام سے جو صوفیاں ممتاز ہیں، مشہور ہیں، فرماتے ہر دو خادم شریعتن، یہ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کی خادم ہیں. اور فرماتے ہیں در تکمیل جزو ثالث کے اخلاص است. اب دیکھنا شریعت کے کتنے حصے تھے؟ علم اور اخلاص. امام ربانی فرماتے ہیں کہ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کی خدمت کرتی ہیں. تو شریعت کی خدمت طریقت اور حقیقت کیسے کرتی ہیں؟ فرماتے علم میں نہیں، عمل میں نہیں. علم، عمل دونوں بندہ باتیں پوری کر چکتا ہے تو پھر اخلاص کے معاملے میں طریقت آ کر خدمت کرتی ہیں، حقیقت آ کر کے خدمت کرتی ہیں کہ اخلاص پیدا کر. فرماتے ہیں در تکمیل جزو ثالث کے اخلاص. اخلاص جو شریعت کا 3را حصہ ہے، اس 3رے حصے کی خدمت کرنے کے لیے طریقت آتی ہے، اس 3رے حصے کی خدمت کے لیے حقیقت آتی ہے. کیا مطلب؟ جہاں علم نہ ہو وہاں تو طریقت آتی ہی نہیں، اور علم ہو اور عمل نہ ہو وہاں بھی طریقت نہیں آتی. علم ہو پھر عمل ہو تو 3ری منزل پر طریقت خدمت کے لیے آتی ہے جس سے اخلاص کہتے ہیں. جن لوگوں نے مزارات پر بیٹھ کر کے چرس گانجے کے جنہیں کش لگانے ہیں، جنہیں طہارت سے جن کا دشمنی کا معاملہ ہے، طہارت سے دور دور تک جن کا کوئی تعلق نہیں، جن کا کام ہی صرف پھول فروشی والا ہے اور کوئی پھول نہ لے تو اس کو گالیاں دینے والا ہے،